السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سامعین اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطاب کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ نے ابھی ناظم اجلاس سے سماعت فرمایا۔ موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اسلوب دعوت۔ موضوع کو سمجھنے سے پہلے موضوع کے دو اہم حصے دعوت اور اسلوب دعوت کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دعوت اصل میں یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے، جسے تمام انبیاء علیہم السلام نے انجام دیا، اور ہر دور میں مصلحین نے انجام دیا۔ دعوت کا کام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو ضلالت سے ہدایت کی طرف، ظلمتوں سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف بلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اسلوب دعوت کا معاملہ ہے تو دعوت کا وہ طریقہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس کو اختیار کرنا، صحابہ کے منہج کو سمجھتے ہوئے، صحابہ کی فہم پر رہتے ہوئے اس اسلوب کو دعوت کے میدان میں اختیار کرنا، یہ اصل میں اسلوب دعوت کہا جاتا ہے، دعوت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعوت کے کام کو عظیم کام کہا ہے۔ دعوت دینے والے دنیا کے اندر بلند ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت کا کام ایسا کام ہے جو صرف نبوی کام نہیں ہے بلکہ نبی کی امت کا بھی یہ کام ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اعلان کر دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر رہتے ہوئے، بصیرت کے مطابق، علم کے مطابق۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے پیروکار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا کام صرف نبی کا نہیں بلکہ نبی کی امت کا بھی کام ہے، اور اس کام کو صحابہ کرام نے بخوبی سمجھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دعوت کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اس انداز میں تھا کہ انہوں نے زندگی کے شب و روز میں دعوت کا کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ جب بھی دعوت کا معاملہ آیا
کوئی موقع آیا صحابہ کرام نے دعوت پیش کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہا ہے، اور جو اولین مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی موجود تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر دعوت کا وہی اسلوب اختیار کیا جو قرآن مقدس کے اندر ذکر ہوا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ان کی تربیت کی۔ حقیقت میں دعوت کے باب میں صحابہ کرام کی کوشش، ان کی کاوش اور ان کا بلند مقام و مرتبہ والی جو محنت ہے، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ صحابہ کرام کی ان کاوشوں کو بیان نہ کیا جائے۔ اس لیے دعوت کے باب میں صحابہ کرام کی کاوشوں کو، صحابہ کرام کے اسالیب کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کن طریقوں کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، لوگوں کو دعوت دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام نے دعوت کے کام کو اس انداز میں سمجھا جو دیگر کام کو دین کے اعتبار سے انہوں نے سمجھا۔ جس طرح سے وہ نماز پڑھنے کو ضروری سمجھا، جس طرح سے زکوٰۃ دینے کو ضروری سمجھا، جس طرح سے حج کرنے کو ضروری سمجھا، ایسے ہی روزمرہ کی زندگی کے اندر دعوت کے کام کو انہوں نے ضروری سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ادوار میں اسلام کی اشاعت دنیا کے چپے چپے میں ہو گئی، مختلف ممالک کے اندر اسلام پھیل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی صحابہ کرام کے روز مرہ کی محنتیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر صحابہ کرام نے رات دن ایک کر کے لوگوں تک اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، یا پھر رؤساء سے مل کر کے ہو، یا عام جنتا سے مل کر کے ہو، انہوں نے دعوت پیش کی اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دیا۔ انفرادی طور پر انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد نہایت ہی کم تھی، اس وقت دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا اسلوب اختیار کیا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری سمجھی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھی، اور انفرادی طور پر لوگوں کے پاس جا جا کر کے اللہ رب العالمین کی دعوت کو پہنچایا۔ اور ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ ان کے مناقب میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی طور پر ان تمام لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائی جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور جو ان کے قریبی دوست تھے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 50 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور ان کے ہاتھوں مکہ کے اندر 50 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں 10 مبشرہ میں سے
5 لوگ شامل ہیں جنہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ. یہ 5 جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام لاتے ہیں. سبحان اللہ. اجتماعی دعوت کی بات آئی تو اس میں بھی صحابہ کرام پیش تھے. ان میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ اجتماعی اسلوب کیا تھا ان کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے وہ 38 لوگ تھے. جب لوگوں کی تعداد، مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم لوگوں میں جا کر کے علی الاعلان اسلام کی دعوت پیش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. پھر اس کے بعد پھر اصرار کرتے رہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. پھر اصرار کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی دعوت پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. مشرکین مکہ بدک جاتے ہیں. جتنے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیروں تلے روت دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت پیش کی. تو صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر بھی دعوت کا فریضہ انجام دیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دعوت کا یہ فریضہ عمومی طور سے ہمارے یہاں ختم نظر آ رہا ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی دعوت کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ اسلوب تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے اس اسلوب کو سمجھتے ہوئے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں اور اجتماعی طور پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں. آگے بڑھتے ہیں. دعوت کے اسلوب میں داعی کو کچھ ایسے اسالیب اختیار کرنے چاہیے جن اسلوب کے بنیاد پر ان کے دعوت کا کام مؤثر ہو، لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے، لوگ اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ویسے تو اسالیب بہت ہیں جو اس قلیل وقت کے اندر بتایا نہیں جا سکتا ہے. یہ اصل میں پڑھنے کی چیز ہے، مطالعے کی چیز ہے، اور علماء کی رہنمائی میں ہر ایک کو یہ جاننے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم علماء کی رہنمائی میں دعوت کیسے دینا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے انجام دینا ہے، یہ ہم سیکھیں باقاعدہ علماء سے جڑ کر کے. تو بعض میں اسالیب کا یہاں پر ذکر کروں گا. پہلی چیز جو داعی کے اندر ہونی چاہیے وہ دعوت کے سلسلے میں کہ دعوت کا کام کرے صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر. اور یہ چیز صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، نہ کہ صرف دعوت کے باب میں بلکہ ہر معاملے میں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اتم طریقے سے اخلاص پایا جاتا تھا. اور اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے. سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کئی اوصاف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اس آیت کریمہ کے اندر. ان میں ایک خصوصی وصف کا ذکر کیا صحابہ کرام کا. وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی صفت بتلائی گئی کہ صحابہ کرام ہر عمل کے اندر، ہر عبادت کے اندر اخلاص کے اتم اور عرفہ مقام پر فائز ہوتے تھے.
اللہ رب العالمین کی گواہی سے بڑھ کر کے اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے اخلاص کو اپنایا دعوت کے میدان کے اندر، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ دعوت میں ایک اہم چیز ایک داعی کو اختیار کرنی چاہیے، وہ ہے جب کسی کو آپ دعوت دیں تو نرم لہجہ اختیار کرے، نرمی کا معاملہ کرے، نرمی کے ساتھ بات کرے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا، لیکن ایک خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کہا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرو۔ فقولا له قولا لینا۔ فرعون سب سے بڑا سرکش تھا، سب سے بڑا طاغی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، جو کہ دونوں نبی ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ فرعون سے بات کرو لیکن نرمی سے۔ گویا کہ دعوت کے اندر یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ اپنی قوم میں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ۔ یہ اپنی قوم میں جاتے ہیں، لیکن قوم ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس قبیلے کے لیے دعا کی، اللہم اہد دوسا، یا اللہ دوس قبیلے کو تو ہدایت دے۔ اور طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ارجع الی قومی فادعوہم الی اللہ وارفق بہم، اپنی قوم میں واپس جاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کے ساتھ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے قبیلے کے 70 یا 80 گھرانے کو لے کر کے جو اسلام لا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ نرمی کے ساتھ دعوت پیش کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اگر دعوتی اسلوب کو دیکھا جائے تو انہوں نے دعوتی اسلوب میں نرمی کے پہلو کو ہمیشہ غالب رکھا، اور اگر کسی صحابی نے نرمی کو نہیں اپنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تنبیہ کی کہ تم نرمی اختیار کرو، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ دعوتی اسلوب میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ آپ جب دعوت دیں تو دعوت جس چیز کی دے اس کے اندر ترتیب کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ دین کے کئی مراتب ہیں، پہلا مرتبہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے، تیسرا مرتبہ ہے۔ پہلے مرتبہ کی طرف آپ کو دعوت دینی ہوگی، یہ نہیں کہ پہلا مرتبہ چھوڑ کر کے آپ آخری مرتبہ یا دوسرے تیسرے مرتبے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صحابہ اکرام کے اسلوب میں دیکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دعوت میں ترتیب کا خیال رکھتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر کے کہا، اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، جب ان کے پاس تم جاؤ تو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ،
اگر تمہاری وہ یہ بات مان لے فأخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ فإنهم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم، اور اگر یہ والی بات بھی تمہاری مان لے تو پھر انہیں بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا۔ پھر یہ والی بھی بات مان لیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مال میں سے عمدہ مال لینے سے تم بچو، اور کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ سمجھایا۔ سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے کہا وہ کون سی چیز تھی؟ توحید تھی۔ اور حقیقت میں ہر نبی نے اپنی قوم کو جس چیز کی طرف سب سے پہلے دعوت دی وہ یہی توحید ہی تھی، اور باقاعدہ نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہی ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ دعوت اور یہ پیغام دے کر کے کہ لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور طاغوت کی عبادت سے بچیں گے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دعوت کے میدان کے شہسوار بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے داعی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جماعت والے دعوت کے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اسالیب صحابہ کرام کے نبی کے نہیں پتہ ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے بجائے اقامت دین کی دعوت کو مقدم رکھتے ہیں، توحید کو، دین کی عبادتوں کو وہ ثانوی حیثیت اور ثانوی درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اگر دعوت پیش کر رہے ہیں تو دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا رہا ہے، صحابہ کا اسلوب کیا رہا ہے، اور حقیقت میں اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، صحابہ کا اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جائے، نہ کہ اقامت دین کی طرف دعوت دی جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ توحید کی دعوت نہ دے کر کے تقلید کی دعوت دیں گے، بھلے کہ تقلید کے بعد کی یہ چیز ہے، جبکہ کتاب و سنت کے اندر اور منہج سلف اور منہج صحابہ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس چیز کی صحابہ نے دعوت پیش کی ہو۔ تو حقیقت میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اسی طرح سے دعوت کے اسلوب کے اندر ایک اہم اسلوب یہ ہے کہ جب سامعین کے یا مدعوین کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو اس کو بہتر اسلوب کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی۔ اور اس کا اہم طریقہ یہ ہے یا اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کی عزت اچھالی نہیں جاتی تھی، تمہاری یہ غلطی ہو گئی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، عام انداز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہوتا تھا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، یہ عام انداز تھا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اہل مکہ کو سمجھایا، حج کے تعلق سے انہوں نے کچھ کوتاہی کی، تو بعض لوگ تھے جنہوں نے کوتاہی کی، تو بعض لوگوں کا نام لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، بلکہ کہا یا اہل مکہ، اے اہل مکہ۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں تھے، ایک عرب نے وہاں کے کسی شخص کو مار دیا۔ جب ان کے پاس شکایت آئی تو اس عرب کا نام لا لے کر کے عام انداز میں خطاب کیا، یا معشر العرب، اے عرب کے لوگوں، اے عرب کی جماعتوں، اس انداز میں خطاب کیا۔ گویا کہ دعوت کے اسلوب کے اندر ایک اہم پہلو ہے۔ ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر کسی کی غلطی آ جاتی ہے نا، لوگ ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں، عوام میں اس کو باور کرانے لگ جاتے، عوام کے اندر اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انفراد، اگر آپ واقعی معلومی اصلاح چاہتے ہیں، انفرادی طور پر آپ ان سے ملے، ان کو فون کریں، اگر نہیں مل سکتے ہیں تو انفرادی طور پر اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا نام لے کر کے آپ اس کی عزت کو نہ اچھالیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں،
اور پھر دلائل کی روشنی میں آپ اس کی تردید کریں. یہ اسلوب صحابہ کرام کا اسلوب تھا. یہ چند اسالیب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت میں کتاب و سنت کے اسالیب کو اور صحابہ کرام کے اسالیب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.